عدلیہ مخالف مہم کیس میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے صحافی اسد تور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بیل پوسٹ بیل جو ہے وہ اسپیشل کورٹ نے گرانٹ کر دی ہے اسد کو، اور یہ آج اس کے 20 روز ہو گئے ڈیٹینشن میں، پہلے ریمانڈ میں بھی اور اس کے بعد اڈیالہ میں بھی۔ تو اب ہم یہاں سے روک کر تیار ہو رہی ہے، ہم نے چلان اس کا بھر دیا ہے جو عدالت نے متعین کیا تھا مچلکوں کے لیے، اور اس کا چلان بینک میں بھرنے کے بعد روک کر ایشو ہوگی، روک کر جو ہے وہ پہنچے گی اڈیالہ، تو وہاں سے اس کا ریلیز عمل میں لایا جائے گا۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کی۔ تفتیشی افسر اور FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر سید اشفاق حسین شاہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر صحافی بھی موجود تھے۔ دیکھیے، جو اسد علی تور کے ساتھ ہوا ہے وہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، اس لیے چونکہ ان کے اوپر کوئی بھی آپ نے پختہ قسم کے الزامات تو لگائے نہیں، آپ نے ان کو تفتیش کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور آپ نے جو ان کے اوپر دفعات لگائی ہیں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کی تنقید پر، یا انہوں نے جو تنقید کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ میرا نام استعمال کر کے کسی اور کو آپ حراست میں نہ لیں۔ عدالت نے اسد تور کی ضمانت بعد از گرفتاری 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ آج اسد علی تور کی ضمانت ایکسیپٹ ہوئی ہے، اور بہت ہی ایک لمبی جدوجہد تھی جو اسد کے صحافی دوستوں نے ہم نے مل کر کی، اور ہمیں امید ہے کہ آج انشاءاللہ اسد کو رہا کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں کافی مسائل ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کو 4 ڈفرینٹ کورٹوں میں جا کے جو ہے 20 دن بعد یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ یہ FIR بھی غلط ہے اور انکوائری بھی غلط ہے، تو اس کو جو ہے پہلے 2 دنوں میں ہی حل کرنا چاہیے، لیکن اس پروسیس کو جو ہے سزا بنایا گیا ہے اور اس کو اتنا لمبا بنایا گیا ہے، تو اس پہ بھی میرے خیال سے عدلیہ کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیوں پاکستانی شہریوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، صحافیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، اور جو ان کے اظہار رائے کے حقوق ہیں اور جو پریس فریڈم کے حقوق ہے آرٹیکل 19 پاکستانی آئین کے تحت، اس کو محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ صحافی مطیع اللہ جان نے اس موقع پر کہا کہ اکلوتی ماں کے واحد سہارا ایک صحافی کو بنا کسی جرم کے 20 دن پابند سلاسل رکھنا انصاف کے قتل کے مصداق ہے۔ صحافی ویلاگر اسد تور کو آج جج ہمایوں دلاور کی عدالت نے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مقدمہ تو بہت پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے FIA بھی بضد تھی اسد تور کو جسمانی ریمانڈ پر رکھنے کے لیے، اور 10 دن تک نہ صرف یہ کہ FIA نے جسمانی ریمانڈ پہ اسد تور کو رکھا، بلکہ جج ہمایوں دلاور اور لوکل کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے بھی جسمانی ریمانڈ پہ FIA کے حوالے اسد تور کو کیا، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ مگر آج کا جو حکم نامہ ہے جج ہمایوں دلاور کا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا ظلم تھا، اور جج ہمایوں دلاور نے آج اپنے حکم نامے میں یہ لکھا کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ جو پیکا کے قانون کی 2 دفعات سیکشن 9 اور سیکشن 10 جو اسد تور کے خلاف لگائے گئے تھے، وہ دونوں دفعات غلط طور پہ اس کا استعمال کیا گیا۔ عدلیہ مخالف مہم چلانے کے کیس میں گرفتار صحافی اسد علی تور کی ضمانت قبل از گرفتاری تو منظور ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ہی انہیں جیل سے رہا کیا جائے گا۔ بلال بصیر، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔